کلمات کو پیش کیا ہے، میں بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چند لفظوں میں۔ جیسا کہ بیٹی نے پڑھا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لوکا 23:46 آیت۔ سلیب پر یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے یہ آخری کلمہ ہے جو کہ مکمل بھروسہ، فرما برداری اور تسلیم کا اظہار ہے۔ جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا، جیسے کہ ایک میم نے کہا کہ اندھیرا بہت چھا گیا اس دوپٹے کی طرح، تو تب بھی یسوع کا بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے، اور اس نے اے باپ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا بھروسہ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ شکست کے نہیں بلکہ فتح کا جو ہے اعلان ہے۔ ایک جگہ پر اور یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں، زبور 31 اور 5 آیت میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ یہ زبور داؤد نبی کی دعا ہے جب وہ مصیبت میں تھا۔ یہاں سے ہمیں 3 اہم باتیں جو ہیں ملتی ہیں ان آیات میں۔ نمبر 1، خدا پر مکمل بھروسہ۔ داؤد نبی نے مشکل وقت میں خود کو خدا کے حوالے کیا۔ نمبر 2، نجات کا یقین، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ نمبر 3، روحانی تسلیم، اپنی زندگی، اپنی روح، سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں دینا۔ یسوع مسیح نے اسی زبور کو صلیب پر دہرا کر یہ ظاہر کیا کہ جو نجات داؤد نے اس وقت مانگی تھی، جس کا ذکر داؤد نے اس وقت کیا تھا کہ ابھی جیسے کہ میں نے پڑھا کہ تو نے میرا فدیہ دیا ہے، تو یسوع نے یہ نجات جو تھی اس صلیب پر جا کر پوری کی۔ یسوع نے یہ ثابت کیا یہ کلمہ کہہ کر کہ داؤد نے جو نجات اس وقت مانگی تھی یہ آج میں پوری کر رہا ہوں۔ لوکا 23:46 آیت میں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہاں یسوع کے الفاظ میں ہمیں 3 اہم سچائیاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، بیٹے کا باپ پر مکمل اعتماد، بے شک اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا ہو گیا ہے، یسوع نے اے باپ کہہ کر تعلق ظاہر کیا کہ موت کے لمحے میں بھی میرا اور باپ کا رشتہ جو ہے موجود ہے۔ جیسے کہ ایک بہن نے کہا کہ خدا جو ہے برائی کو دیکھ نہیں سکتا اور اس نے اپنا چہرہ چھپایا۔ بے شک باپ نے، کیونکہ وہ برائی کو دیکھ نہیں سکتا، ہو سکتا اپنا چہرہ سچ میں چھپایا ہو، لیکن بیٹا اپنا اعتماد ظاہر کر رہا ہے کہ میرا اعتماد ابھی بھی ہے کہ میں تجھے باپ کہہ سکتا ہوں، اور اس نے اپنا رشتہ جو ہے وہ ثابت کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل وقت میں خدا کو باپ کہہ کر اپنا رشتہ جو ہے یہ ضرور جو ہے قائم رکھیں۔ نمبر 2، مکمل فرما برداری۔ یسوع مسیح نے اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری کی، جیسے کہ ہم نے لوکا کی ایک جگہ پہ جب یسوع مسیح باغ گتسمنی میں جا کر کہتے کہ اے باپ اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ مرضی صلیب پر جا کر جو ہے پوری کی۔ یہاں میں حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گی، فلپیوں 2:8 آیت، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ روح کا سپرد کرنا اختیار کے ساتھ۔ یسوع مسیح کی موت حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ تھا۔ یسوع مسیح کو زبردستی نہیں کہا گیا تھا کہ صلیب پر جاؤ، جان دو، ایسے کرو، لیکن اس نے اپنا جو ہے ایک فیصلے کے ساتھ یہ کیا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں بنی نوع انسان کے لیے جو ہوں اپنی قربانی دوں۔ یوحنا 10:18 آیت میں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا، یعنی کہ باپ نے یہ پہلے ہی حکم دے دیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی جان دے گا تو مجھ سے واپس لینے کا بھی جو ہے اختیار رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے اس فتح مندی کے کلمے سے کچھ اہم روحانی نکات بھی سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا کنٹرول خدا کے ہاتھ میں دینا۔ نمبر 2، مشکل وقت میں بھی ایمان رکھنا۔ نمبر 3، موت پر فتح۔ یہ کلمہ خوف نہیں بلکہ امن کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15:55 آیت، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ ایک کامل مثال یسوع نے ہمیں سکھایا کہ کیسے جینا اور کیسے ہمیں مرنا ہے۔ یسوع کا آخری کلمہ میں سکھاتا ہے کہ زندگی ہو یا موت سب خدا کے ہاتھ میں دو، حقیقی امن صرف خود خدا کے سپرد کرنے میں ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے یسایہ کی کتاب میں ہم پڑھ کے آئے ہیں
10वीं आयत अगर देखें, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। ये कब होगा? कब उसने अपनी नस्ल देखी? जब उसने खुद कहा कि हाँ मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, चाहे अंधेरा कितना भी हो। तो फिर यीशु मसीह की यही बात की वजह से लिखा है कि ऊपर से लेके पर्दा जो है नीचे से नहीं ऊपर की तरफ गया, ऊपर से पर्दा ऐसे जो है फटा, और वो जो पर्दा जब फटा तो फिर सारी जो रास्ते थे, सारे बंद दरवाजे थे, वो खुल गए। ये कब होता है? जब उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। आज हम भी अगर अपनी रूह खुदा के हाथों में देते हैं तो हमें भी यकीनन खुदा जो है लिखा गया भी आज में अपनी ही जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। जब हम यीशु मसीह के साथ मिलकर ये कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, तो हम मिलकर उसे वापस लेने का भी इख्तियार रखेंगे, और फिर हम बेशक अपनी जान का दुख उठाकर उसे शेर भी होंगे और अपनी आइंदा नस्ल को भी देखेंगे। अगर यसाया 11 और 10 और 11 आयत को देखेंगे तो उसमें आपको एक वादा जो है साथ में मिल जाएगा। जान देना तो बात की बात है, उससे पहले ही एक वादा जो है आपके साथ आ जाएगा कि वो अपनी नस्ल को देखेगा। जब उसने ये कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं, तो हम जब मिलकर उसके साथ ये कहेंगे कि ऐ खुदा, ऐ बाप, हम अपनी रूह, अपनी जान तेरे हाथों में देते हैं, तो फिर आगे की जिंदगी का जो है हमें इख्तियार होगा। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम भी अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ऐ खुदा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ? आए हम सब मिलकर कहें, ऐ बाप, हमें सिखा कि हम भी अपनी जिंदगी तेरे हाथों में सौंप दें, हमें ईमान और भरोसा अदा कर। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आपको, आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।